جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ لاسٹ 2-3 ویڈیوز میں ویکسینیشن کا ذکر کر چکا ہوں کہ اکتوبر اپنے تقریباً اختتام کو ہے، آگے نومبر اور دسمبر جو کہ سردی کی پیک کے موسم ہیں، جنوری بھی، تو ڈیزیز آنے والی ہے PPR اور نمونیا۔ تو بتا چکا ہوں کہ آپ ویکسین کروائیں، اس وقت بہترین موسم ہے ویکسین کا، نومبر کے سٹارٹ تک آپ ویکسین کروائیں۔ تو ان ویڈیوز پہ بہت سے لوگوں نے یہ کمنٹ کر کے پوچھا کہ پریگننٹ بکری کی ویکسینیشن کے حوالے سے بتائیں، اور جو نیو بورن بیبی ہیں، جو بچے نئے پیدا ہوئے ہیں یا 2 3 4 5 مہینوں کے بچے ہیں، تو ان کا کیا کریں۔ حالانکہ ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ آپ پریگننٹ بکری کو ویکسین کروا سکتے ہیں، ڈیورمنگ کروا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بکری پہلا مہینہ ہے، پہلے مہینے کی پریگننٹ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ رسک نہ لیں، نہ کروائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر بکری آخری مہینے کی پریگننٹ ہے، بچہ دینے میں 1 مہینہ 20 دن 25 دن رہ گئے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ نہ کروائیں۔ باقی آپ پریگننٹ بکری کو کروا سکتے ہیں۔ تو پھر بھی لوگ کمپلیٹ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں یا پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ تو ٹوٹلی بات یہی ہے کہ اب 2 ویکسینز ہونی ہیں جو ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان سب پہ یہ ویکسینز اویلیبل ہیں۔ ایک PPR ویکسین، دوسری کنٹیجیس کیپرائن پلورو نمونیا، CCPP آپ اسے بول سکتے ہیں، نمونیا کی ویکسین آپ اسے بول سکتے ہیں۔ تو یہ 2 ویکسینز اس وقت ہو رہی ہیں۔ تیسری ویکسین پہ بھی بات کرتے ہیں۔ 2 ویکسین اس وقت ہو رہی ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چاہے آپ کا کوئی جانور ہے 60 کلو کا، چاہے آپ کا کوئی 30 کلو کا، 35 کلو کا، ایک شاٹ آپ نے لگانا ہے، کیونکہ یہ لائیو وائرس ہے PPR کا۔ تو آپ نے اس کا ایک شاٹ 1 ml کی آپ نے اسے ڈوز لگانی ہے، چاہے وہ جانور بڑا ہے یا چاہے وہ جانور میڈیاکر ہے۔ چھوٹے جانوروں کی بات کرتے ہیں ابھی، تو 1 ml اس کی ڈوز ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پریگننٹ بکری کی۔ تو پریگننٹ بکری میں کیونکہ پہلی بار جو ایمبریو بن رہا ہوتا ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت چانسز ہوتے ہیں اسے نقصان پہنچنے کے۔ تو اس لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ پہلے مہینے اور آخری مہینے کے اندر ایبارشن کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بکری بچہ گرا نہ دے، تو اس لیے ویکسین کو ہم احتیاط کرتے ہیں۔ اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بچہ گرے گا، لیکن گر بھی سکتا ہے، اس وجہ سے ہم آخری مہینے کے اندر بھی ویکسین کو احتیاط کے طور پہ ہم نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہو، یہ بات ہوگی پریگننٹ بکری کی۔ اب دوسرے نمبر پہ بات ہے کہ بچوں کو ویکسین کب کروانی ہے۔ تو بچے کی اگر عمر 1 مہینہ ہو گئی ہے، 1 مہینے سے اوپر ہے، تو آپ اسے PPR اور CCPP کی ویکسین کروا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو سمجھنے کی بات، جو سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ ویکسین پہلے ہی کروا لی، فار ایگزامپل بکری کی پریگننسی ہے 3 مہینے کی اور آپ نے وہ ویکسین کروا دی PPR کی، CCPP کی، تو اب جب یہ بچے پیدا ہوں گے تو ایک تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، تو ویکسین ان تک پہنچ جائے گی، ویکسین کا اثر ان کو پہنچ جائے گا۔ دوسرا، جب وہ بچے پیدا ہو چکے ہوں گے، وہ ماں کا دودھ پئیں گے، تو جو اینٹی باڈیز کا ٹائٹر ہے، جو ویکسین کا جو اثر ہے، وہ بچوں تک بھی آئے گا۔ بچے جو ہیں وہ 3-4 مہینے تک ان بیماریوں کے خلاف ریزسٹنٹ ہوں گے، قوت مدافعت رکھتے ہوں گے جو بچے دودھ پی رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ماں کو ویکسین کروانے کا یہ فائدہ ہوگا انہیں، بچوں کو، کہ وہ بھی ریزسٹنٹ ہوں گے، ان کو ویکسین کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آپ جب وہ دودھ سے چھوٹتے ہیں تو 3-4 مہینے پہ آپ اس کی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ماں کو ویکسین کروانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ماں کو بھی ویکسین کر رہے ہیں اور انڈائریکٹ طریقے سے آپ بچے کو بھی ویکسین کا اثر پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے بکریوں کو بھی ویکسین ضروری کروانا چاہیے جو پریگننٹ ہیں، لیکن پہلا اور آخری مہینہ چھوڑ کے بیچ میں جو بھی بکریاں موجود ہیں، آپ ان کو ویکسین کروا سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسری ویکسین، جو انتڑیوں کی بیماری ہے، انٹیروٹاکسیمیا، جو کہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور یہ زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا پچھلی ویڈیو جو ویکسینز ہیں دو ان کا ٹائم بھی یہی ہے، آپ ان کو 15 20 25 دن کے وقفے کے ساتھ آپ ان کو کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ویکسین آپ نے آج کروائی، 15 20 دن کے بعد آپ دوسری ویکسین کروا لیں، ایک سی سی پی پی کی، ایک پی پی آر کی۔ تیسری اب بات کرتے ہیں انٹیروٹاکسیمیا کی، جو کہ انتڑیوں کی بیماری ہے اور انتہائی شدید قسم کی بیماری ہے، جس میں جانور ہمیں سنبھلنے کا، آنر کو سنبھلنے کا، ٹریٹمنٹ کروانے کا موقع نہیں دیتا، جانور علامات اتنی شو نہیں کرتا کہ وہ موقع دے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کی ڈیتھ فوراً ہو جاتی ہے، جلدی مر جاتا ہے، تو اس لیے اس کی ویکسین انتہائی ضروری ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سیم کنڈیشن ہے وہی جو میں نے پریگننٹ بکریوں کی بات کی کہ آپ ماؤں کو ویکسین کریں، 3 مہینے پہ آپ انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بچے وہ پیدا ہوں گے ان تک ویکسین کا اثر ہوگا، وہ کیونکہ میں نے یہ بات کی کہ انٹیروٹاکسیمیا سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ فارمر کی جو الٹیمیٹ جو ارننگ ہے وہ بچے ہیں، کیونکہ دودھ کی تو اتنی مارکیٹ نہیں ہے اور دودھ اتنا زیادہ ہے بھی نہیں کہ اس سے اتنا زیادہ منافع کمایا جائے، تو جو بکری پال حضرات ہیں ان کی جو بچت ہے وہ بچے ہیں، تو بچے ہی اگر بیماری سے مر گئے تو بچت تو گئی ساری۔ تو اس وجہ سے جب پہلے آپ ویکسین کروائیں گے ماں کے ذریعے بچے تک قوت مدافعت جائے گی، اور کیونکہ یہ چھوٹی سٹیج پہ آنے والی بیماری ہے انٹیروٹاکسیمیا، تو بچے جو پہلے اگر 2 3 4 مہینے کے اندر جب سٹے کر جائیں تو اس کے بعد ان کا سٹے کرنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ماں کے ذریعے بچوں تک ویکسین پہنچانے کا جو بہترین عمل ہے وہ ہے ماں کو ویکسین کروائیں، اس کے بعد آپ بچوں کو بھی، چاہے وہ پی پی آر کی ویکسین کروانا چاہیں، چاہے نمونیا کی ویکسین کروانا چاہیں، یا چاہے دوبارہ انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین کروانا چاہیں، آپ کروا سکتے ہیں۔ بڑے جانوروں کے اندر بھی انٹیروٹاکسیمیا کی بیماری آتی ہے، لیکن اس میں جانور علامات شو کرتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ڈائریا وغیرہ لگ سکتا ہے، تو وہ علامات دے گا، آپ کو ٹائم دے گا ٹریٹ کرنے کا۔ بیکٹیریل ڈیزیز ہے، آپ اسے اگر علامات جانور شو کرے اور خود حوصلہ رکھے ٹھیک ہونے کا تو اس کا علاج ہے، علاج کر سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے جانور ہیں وہ علامات شو نہیں کرتے، ڈائریکٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ رات کو جانور اندر کی ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو جانور مرے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا جی گبن بکریاں، حاملہ پریگننٹ بکریوں کی ویکسینیشن شیڈول کے حوالے سے کچھ جو سوالات کیے گئے تھے ان کا جواب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بار بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ ضرور عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے، جو بھی بکری پال حضرات ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ نے عمل کیا ہے، آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو اپنے دوسرے جو بکری پال حضرات ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔